بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے مکروہات پڑھیں گے۔ نماز کے مکروہات کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ کام، یعنی ایسے کام جس کو کرنا شریعت کے اندر اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے انشاءاللہ سارے کے سارے کام ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلا کام جو ہے نماز میں جو مکروہ ہے وہ ہے سدل۔ اب یہ سدل کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، سدل ہوتا ہے چادر کو یا رومال کو ایک لٹکانے کو کہا جاتا ہے۔ کیسے لٹکایا جاتا ہے میں آپ کو رکھ کے بتا دیتا ہوں۔ جیسے کہ یہ رومال ہے، اس رومال کو اگر آپ اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں نا کندھے پر، ایسے رکھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ عمل ہے۔ ایک سدل کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا سدل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے گلے میں اس طریقے سے لٹکا لیتے ہیں، یہ بھی سدل ہے جو کہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ البتہ اگر آپ نے رومال باندھا ہوا ہے اس طریقے سے، کم از کم یہ ہے کہ آپ ایسے کر لیں۔ اگر آپ ایسے کر لیں گے تو یہ پہننے کے اندر آ جائے گا اور یہ نماز کے اندر مکروہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا سدل، جو کہ نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ جو دوسرا مکروہ عمل ہے وہ ہے چادر کو اس طریقے سے لپیٹنا کہ انسان کا جو اندر سے ہاتھ ہے وہ بھی بالکل باہر نہ نکل سکے، اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ بغیر ضرورت کے، جیسے کہ ہوتا ہے نا سردی ہوتی ہے، وہ کمبل کی طرح ایک بڑی سی چادر ہر طرف دو تین اس کو بل ڈال کے باندھ لی جاتی ہے کہ دونوں ہاتھ انسان کے اندر پیک ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ باہر نکالنا بھی ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے چادر لینا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے بازو چڑھا کر نماز پڑھنا۔ دیکھیے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اس طریقے سے بازو چڑھائے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی آپ نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ لوگ وضو کرنے جاتے ہیں نا، وضو کیا ہے، وضو میں ظاہر بات ہے آپ نے بازو جو ہیں یہ آپ نے اوپر چڑھانے ہیں، وضو کیا آپ نے، اور بعض لوگ جلدی سے نماز کے اندر شرکت کرنے کی کرتے ہیں، وہ اس کو نیچے ہی نہیں کرتے، وہ ایسے ہی نماز باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس طریقے سے نماز پڑھنا کہ آپ کی جو بازو ہے یہ اوپر چڑھے ہوں، یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد جو آپ تسلی سے اپنے کپڑے ٹھیک کریں، پھر اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ شرکت کریں۔ اگر کوئی رکعت رہ جاتی ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس طریقے سے نماز نہ پڑھیں کہ آپ کے جو بازو ہیں یہ اوپر چڑھے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد آپ اگلا دیکھیں، اگلا مکروہ عمل ہے صرف پاجامہ پہن کر نماز پڑھنا۔ دیکھیں، نماز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک یہ جو ہے یہ سطر ہے، اس کا چھپانا نماز کے اندر یہ فرض ہے۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے سطر کو چھپا کر نماز پڑھیں، باقاعدہ ایک اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص قمیض ہونے کے باوجود صرف پاجامہ پہن کے نماز پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے پاجامہ نہیں ہے، کوئی چادر باندھی ہوئی ہے، کوئی دھوتی باندھی ہوئی ہے، کوئی تہبند باندھا ہوا ہے اور اوپر والی قمیض اس کے پاس موجود ہے، کوئی جبہ وغیرہ موجود ہے، لیکن وہ نہیں پہنتا، صرف اور صرف اس کے اندر ہی نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ عمل ہے اور اس سے نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، ننگے سر نماز پڑھنا۔ دیکھیں، آپ کے پاس ٹوپی موجود ہے یا آپ کے پاس امامہ موجود ہے، کوئی رومال وغیرہ موجود ہے جس کو آپ سر پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے رومال سر پر باندھ کر اس طریقے سے نماز پڑھنا کہ درمیان والا حصہ کھلا رہے۔ دیکھیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی صافہ وغیرہ ہوتا ہے، وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں وہ ایسی دو چار بل دے کے سر کے اوپر باندھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو سر کا درمیان والا حصہ ہے یہ خالی نہ رہے، یہ ننگا نہ رہے، یہ بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے رومال باندھنا کہ سائڈوں پر تو آپ نے رومال باندھا ہو، درمیان والا حصہ جو آپ کا ننگا ہو، اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے ہے اجتباء کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اجتباء آپ کو معلوم ہے کہ طواف کے دوران یہ کیا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چادر ہے نا یہ بائیں کندھے کے اوپر لینی ہوتی ہے اور دائیں کندھے کے اس طریقے سے نیچے لے کے یہ یعنی آپ کا جو دایاں کندھا ہے یہ خالی ہو، اس کو اجتباء کہا جاتا ہے۔ تو اب نماز کے اندر ایسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ اجتباء کر رہے ہیں، آپ کا جو دایاں کندھا ہے یہ خالی ہے، ننگا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس طریقے سے چادر لی ہوئی ہے، تو اس طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، گندے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا۔ دیکھیں، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے حاضر ہونا ہوتا ہے، تو لہذا دربار الہی میں جانے سے پہلے صاف ستھرے اور شاندار کپڑے پہن کے جانا چاہیے۔ اچھے کپڑے موجود ہیں، صاف ستھرے کپڑے موجود ہیں، اس کے باوجود گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کر انسان نماز پڑھے تو ایسا کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ناک منہ ڈھانپنا۔ اب یہ نماز پڑھنے کے دوران بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ چادر کو اس طریقے سے ڈھانپ لیتے ہیں کہ یہ بھی چھپا ہوا ہے، یہ بھی چھپا ہوا ہے، اور اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ آپ نماز پڑھیں، آپ نے چادر لی ہوئی ہے یا آپ نے رومال لیا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں یہ کھلی ہوں، آپ کا ناک یہ کھلا ہو اور آپ کا منہ یہ کھلا ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے، مثال کے طور پہ بعض لوگوں کو زکام ہوتا ہے
اور ان کو چھینکیں آ رہی ہوتی ہیں، اگر وہ ناک ان کا تھوڑا سا کھلا رہ جائے تو بہت زیادہ ان کو چھینکیں آنے لگتی ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو مجبوری کی صورت میں اگر ناک وغیرہ ڈھانپ لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کپڑے اور بدن سے کھیلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی یہاں پہ خارج کر رہے ہیں، کبھی یہاں پہ خارج کر رہے ہیں، کبھی سر پہ خارج کر رہے ہیں، کبھی ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایسے ایسے کر رہے ہیں، کبھی کپڑے ایسے ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی کیسے کر رہے ہیں، کبھی کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے جو کام کرنے ہیں، بدن سے آپ کھیل رہے ہیں، کپڑوں سے آپ کھیل رہے ہیں، تو ایسا کرنا بھی نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں امامے پر سجدہ کرنا۔ دیکھیں امامہ پہن کے آپ نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، سنت ہے امامہ باندھنا، لیکن امامہ جب آپ باندھیں گے نا تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے درمیان میں یہاں پہ پیچ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا تھوڑا سا نیچے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں کہ جو سجدے میں آپ جائیں تو آپ کی یہ پیشانی جو ہے نا یہ سجدے میں لگے۔ جو امامہ ہے امامے کے اوپر آپ سجدہ نہ کریں، ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں سجدے میں صرف پیشانی کا زمین پر لگانا۔ سجدے میں آپ جا رہے ہیں تو سجدے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیشانی بھی لگانی ہوتی ہے، ناک یہ بھی لگانا ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں، ناک آپ نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس طریقے سے سجدہ کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طرح آستین پر سجدہ کرنا، یعنی یہ جو آپ کا دامن ہے، آپ بعض لوگوں نے لمبے کرتے پہنے ہوتے ہیں، وہ جب سجدے میں جاتے ہیں وہ اسی کو پھیلا کے اسی کے اوپر ہی وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، جو کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں ان پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر اس کو پھیلا کے اس کو بطور چادر بنا کے اس طریقے سے اس کے اوپر آپ نماز یا سجدہ نہ کریں، ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو سجدے ہے، سجدے کے اندر آپ نے اپنے پاؤں ڈھانپے ہوئے ہیں، کوئی چادر وغیرہ سے، کوئی رومال وغیرہ سے، کمبل وغیرہ سے، تو یہ والا کرنا بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بھی انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اسبال، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اب اسبال کیا ہے؟ اسبال کہتے ہیں لٹکانے کو۔ مثال کے طور پہ یہ آپ کے بازو ہے نا، آپ نے اتنی لمبی وہ قمیص سلوائی ہے کہ یہ جو آپ کے بازو ہے، یہ جو انگلیاں ہیں اس انگلیوں سے بھی آگے لٹک رہے ہیں، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ کی شلوار ہے، وہ شلوار ٹخنوں سے بھی نیچے لٹک رہی ہے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ تو یعنی ضرورت سے زائد کپڑے کا لٹکانا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ عمل ہے، اس سے نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں نجاست بقدر معافی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نجاست غلیظہ وہ 1 درہم کے بقدر معاف ہے، اور نجاست خفیفہ وہ 1/4 عضو کے بقدر معاف ہے۔ وہ میں نے ساری تفصیل بتائی ہے، میں یہاں پہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس سے کم نجاست ہو تو پھر نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کر کم نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ تو اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑے پر کہیں نجاست لگی ہوئی ہے، اگرچہ کم ہی کیوں نہ لگی ہو، تو آپ اس کو دھو کے اور اچھے طریقے سے پاکی حاصل کر کے پھر آپ نماز پڑھیں۔ جان بوجھ کر اس کو لٹکانا اور اسی کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہ مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں سجدہ کی جگہ۔ دیکھیں بعض اوقات انسان سجدہ کرتا ہے، وہ جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ ہموار نہیں ہوتی، کوئی کنکر وغیرہ ہوتے ہیں، تو سجدے میں جانے سے پہلے وہ جگہ کو سیٹ کرنا، یا بعض اوقات مٹی لگی ہوتی ہے تو مٹی کو اچھے طریقے سے صاف کر کے پھر ادھر نماز پڑھنا۔ نماز کے دوران آپ ایسا کام نہ کریں، نماز سے پہلے آپ کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی جگہ کی سیٹنگ ویٹنگ کرنی ہے، آپ نے کوئی کنکر یا وغیرہ اس کو ٹھیک کرنا ہے، کوئی بجری کو ٹھیک کرنا ہے، یا کوئی مٹی وغیرہ کو صاف کرنا ہے، نماز کے اندر یہ والے کام نہ کریں، بلکہ نماز سے پہلے آپ کو یہ والے کام کر لینے چاہیے۔ نماز کے اندر اگر آپ ایسے سیٹنگ کرتے ہیں تو پھر اس طریقے سے کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ آگے دیکھیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اب جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کیسے ہے؟ بالوں کو اکٹھا کر کے نا جوڑا بنا لیا جاتا ہے، عورتیں خاص طور پہ یہ جوڑا باندھتی ہیں۔ اب یہ جو جوڑا باندھا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سر کے اوپر اس طریقے سے جوڑا باندھ لیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا تو ناجائز ہے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے، نماز کے اندر بھی ناجائز ہے اور نماز کے باہر بھی ناجائز ہے۔ تو اگر عورت نے اس طریقے سے جوڑا باندھا ہوا ہے تو اس طریقے سے اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ جو دوسری قسم ہے جوڑا باندھنے کی وہ یہ ہے جو خواتین یہ سر کے پیچھے والے حصے کی جانب بھی جوڑا باندھ لیتے ہیں، بالوں کو اکٹھا کر کے نا یہاں پہ اس طریقے سے باندھ لیتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ درست عمل ہے، نماز کے اندر بھی درست عمل ہے، بلکہ بہتر عمل ہے۔ اس سے جو بال ہیں وہ اچھے طریقے سے باندھے جاتے ہیں اور ان کی بے پردگی کا امکان یہ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ جو مرد ہے، مرد کے لیے جوڑا باندھنا یہ جائز نہیں ہے، نہ وہ سر کے اوپر باندھ سکتا ہے جوڑا، نہ وہ سر کے پیچھے جوڑا باندھ سکتا ہے۔ اگر وہ جوڑا باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو مرد ہے وہ پونیاں باندھتے ہیں عورت کی طرح، وہ پونی بنا لیتے ہیں۔ تو پونی بنا کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا اوپر اس طریقے سے پونی بنائی ہوئی ہے تو یہ والے کام کرنا بالخصوص نماز کے اندر ایسا کرنا یہ مردوں کے لیے مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر کولے پر یا کمر پر ہاتھ رکھ لینا۔ اب ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے اس طریقے سے اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یا اس نے اپنا ہاتھ اس طریقے سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، تو اپنے کمر کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے یا اپنے کولے کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ درست عمل نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں جہاں پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، قیام میں آپ نے ہاتھ باندھنا ہے آپ ہاتھ باندھیں، رکوع میں آپ نے گھٹنے پکڑنے آپ گھٹنے پکڑیں وغیرہ ذالک۔ ہر رکن میں جہاں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے وہیں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے کمر پہ ہاتھ رکھ کے یا کولے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں دائیں بائیں دیکھنا۔ اب نماز آپ پڑھ رہے ہیں
آپ نماز پڑھتے پڑھتے ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، تو یہ نماز کے اندر آنکھوں کو ادھر ادھر پھیرنا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ جمائی لینا اور انگڑائی لینا یہ بھی نماز کے اندر مکروہ عمل ہے۔ اب نماز ہے اس کو چستی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر اس میں بار بار جمائیاں لی جا رہی ہیں، تو ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جمعی آ رہی ہوتی ہے، وہ خود تو نہیں لے رہا ہوتا، لیکن ایسی صورت میں اگر آ رہی ہے تو پھر تو چلو ایک مجبوری ہے، اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں جمائی کو، اور اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں کہ جو جمائی ہے اس کی آواز باہر نہ نکلے۔ تو بہرحال یہ جمائیاں لینا نماز کے اندر یہ بھی مکروہ عمل ہے، اور اسی طریقے سے انگڑائی لینا نماز کے اندر تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ یہ والا جو کام ہے یہ آپ پہلے کریں، اگر آپ اٹھے ہیں آپ اٹھ کے ایک مرتبہ تسلی سے اپنے جسم کو سیٹ کر لیں، انگڑائی لینی ہے انگڑائی لے لیں، جمائیاں لینی ہے جمائیاں لے لیں، گلا صاف کرنا ہے گلا صاف کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ تازگی اور نشاط کے ساتھ آپ نماز ادا کریں۔ دیکھیں اس کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ یہ ہے نماز میں آنکھیں بند کرنا۔ تو نماز میں آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، آپ قیام میں ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ سجدے کی طرف ہو، اسی طریقے سے آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ دونوں پاؤں کے درمیان ہو، اسی طریقے سے جب آپ تشہد میں بیٹھے ہیں تو آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی گود میں ہو۔ تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کے اندر درست نہیں ہے، ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کو پیشاب کا تقاضا ہے یا پخانے کا تقاضا ہے یا اس کے پیٹ میں گیس ہے اور اس کو ہوا ہو رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پہلے تسلی سے ان اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائے اور پھر نماز پڑھے۔ ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ اس کو پیشاب تنگ کر رہا ہے، اس کو پخانہ تنگ کر رہا ہے، تو ایسی حالت کے اندر نماز پڑھنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر پنکھا جھلنا، دیکھیں بعض اوقات انسان گرمی ہوتی ہے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ ایسے ایسے آپ پنکھا جھلنا شروع کر دیں، یا کوئی پڑا ہوا تھا ویسے اسے آپ ہلا رہے ہیں، تو بلکہ اگر عمل کثیر ہوا تو پھر عمل کثیر سے تو نماز بھی آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ تو عمل کثیر اگر نہیں ہے، عمل قلیل ہے، تو پھر بھی ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر تھوکنا یہ جائز نہیں ہے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ گلا صاف کر کے تھوک رہے ہیں تو ایسا کرنا یہ مکروہ عمل ہے، یا نماز کے دوران ہی ایسے کر کے ناک صاف کر رہے ہیں تو یہ بھی نماز کے دوران کرنا مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے جو تشہد ہے، تشہد میں جیسے کہ بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ سنت طریقہ ہے، باقی انشاءاللہ ہم عملی طور پہ جب مشق کریں گے میں آپ کو وہاں پہ بھی سمجھا دوں گا۔ تشہد میں اس طریقے سے بیٹھنا جس طریقے سے کتا بیٹھتا ہے نا، اپنی دونوں ٹانگیں اس طریقے سے کھڑی کر کے اس کو پیٹ کے ساتھ ملا کے، ایسے اگر کوئی شخص تشہد کے اندر بیٹھتا ہے تو اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اسی طریقے سے چونکڑی مار کر بیٹھنا، دیکھیں نماز میں جیسے کہ بیٹھنے کا طریقہ ہے آپ نے ویسے ہی بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کسی بغیر مجبوری کے آپ چونکڑی مار کے بیٹھتے ہیں اور آپ اس طریقے سے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بیٹھنا بھی مکروہ عمل ہے۔ البتہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ویسے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے، مجبوری میں چونکڑی مار لیتے ہیں، تو پھر ایسا کرنا جائز ہے، اس وقت یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو سجدے ہیں، سجدے کے اندر کوہنیاں زمین پر بچھانا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی جو کوہنیاں ہیں وہ اوپر اٹھی ہونی چاہیے اور زمین کے ساتھ بچھا کر، جیسے کہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں ویسے اگر مرد سجدے میں کوہنیاں زمین پر بچھائے گا تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے سر یا ہاتھ سے سلام کا جواب دینا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، کسی آدمی نے اس کو سلام کہا تو آگے کہتا ہے یعنی وعلیکم السلام ہاتھ کے اشارے سے یا پھر سر کے اشارے سے کرتا ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ جواب دے رہا ہے سلام کا سر کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ اگر اس نے زبان سے سلام کا جواب دے دے پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایسے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جس کا رخ آپ کی طرف ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا رخ آپ کی طرف ہے، آپ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ البتہ یہ کہ اگر اس کا رخ دوسری طرف ہے تو پھر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے منہ میں کوئی چیز رکھ کے نماز پڑھنا، دیکھیں جب آپ نماز پڑھیں تو آپ منہ کو خالی رکھ کے نماز پڑھیں، اگر تو کوئی کھانے پینے کی چیز ہے پھر تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، اگر کھانے پینے کی چیز نہیں ہے ویسے کوئی کھیلنے کے لیے منہ کے اندر کوئی چیز رکھ لی ہے تو پھر ایسے رکھ کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ تو اگر اس کی وجہ سے آپ تلاوت ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں، آپ کے لفظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ آیت یا تسبیح گننا، دیکھیں نماز کے اندر آپ ہاتھوں کی انگلیوں سے آیتیں نہیں گن سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو تسبیحات ہوتی ہیں وہ نہیں گن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا معمول ہے کہ میں ہر مرتبہ نماز کی ایک رکعت میں 50 آیتیں پڑھوں گا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ وہ آیتیں گن رہا ہے انگلیوں پہ، اس طریقے 1 ہوگی 2 ہوگی 3 ہوگی 4 ہوگی، تو اس طریقے سے گننا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ یا وہ سجدے کے اندر گیا، سجدے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ تا عدد آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 15 پڑھیں 17 پڑھیں 21 پڑھیں، اب وہ انگلیوں پہ گن رہا ہے تو اس طریقے سے تسبیحات کا گننا یا آیتوں کا گننا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے جاندار کی، تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ تو آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں پہ کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو، لیکن اگر مجبوری ہے نماز کا ٹائم نکل رہا ہے اور کوئی جگہ نہیں ہے تو پھر مجبوری میں تو پھر پڑھی جا سکتی ہے۔
اور اسی طریقے سے آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ آپ کے سامنے تندور جل رہا ہے یا آپ کے سامنے آگ کی بھٹی ہے، تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس کے آگ کے بالکل سامنے ہو کے۔ لیکن اگر کوئی چراغ وغیرہ جل رہا ہے یا اسی طریقے سے کوئی ہیٹر چل رہا ہے تو پھر یہ مکروہ عمل نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے کسی ایسی چیز کے سامنے رکھ کے نماز پڑھنا جس کی پوجا کی جاتی ہے، کافر لوگ پوجا کرتے ہیں، جیسے کہ بت ہے، مورتی ہے، یا کوئی مقدس چیز ہے کافروں کی جس کو وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسی چیز کو سامنے رکھ کے بھی آپ نماز نہ پڑھیں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو ایسا کرنا بھی مکروہ عمل ہے۔ یہ اسی طریقے سے محراب میں امام کا اکیلے کھڑا ہونا۔ دیکھیں امام جو جماعت کرواتا ہے وہ محراب میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ محراب میں یا تو آپ کے ساتھ ایک دو نمازی ہوں، لیکن عام طور پہ محراب چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں نمازی آنا مشکل ہوتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ امام اپنے پاؤں کو محراب سے باہر رکھے اور اس طریقے سے نماز پڑھائے، یہ درست ہے۔ مکمل محراب کے اندر کھڑا ہونا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہاتھ اونچی جگہ پر، اتنی اونچی جگہ پر امام اکیلا کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ دو چار نمازی ہیں تو پھر وہ مکروہ عمل نہیں ہے، پھر یہ جائز اور درست عمل ہے۔ یہ اسی طریقے سے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور اگلی صف کے اندر جگہ ابھی خالی ہے، کچھ موجود ہے، آپ جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف کے اندر اکیلے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے کرنا یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ نماز کے مکروہات ہیں جن سے بچنا اور اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا ضروری ہے، میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جو کہ مکروہ تحریمی ہیں اور کچھ عمل ایسے ہیں جو کہ مکروہ تنزیہی ہیں۔ بہرحال تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو مزید تفصیل معلوم کرنی ہو کہ کون سا عمل مکروہ تحریمی ہے، کون سا عمل مکروہ تنزیہی ہے، تو رابطہ کر لیں، انشاءاللہ اس کو اس کی تفصیل بھی بتا دی جائے گی۔ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا